الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول العبد مالی مالی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس مختصر درس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ جس موضوع کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنی ہیں، وہ موضوع ہے کہ ہرس، لالچ، طمع اگر یہ صرف دنیا کا ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور یہ ہرس، یہ لالچ اور طمع اگر نیک اعمال کا ہو، آخرت کا ہو، تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر کسی کو دنیا کا لالچ، طمع کی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو پہلی بات اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو لالچ اور طمع ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت، اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی والدہ کا نام ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے ہیں، تاکہ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، اور حضرت عبداللہ جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جو زبیر ہیں یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو یہ ان کے بیٹے لگتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے بھتیجے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے لگتے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راوی اس حدیث کے بڑے عظیم الشان مسلمان ہیں، بڑے عظیم الشان مسلمان۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے سارے مسلمانوں کو بڑی خوشی پہنچی تھی۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، داد کے خوش ہوتے ہیں، نان کے خوش ہوتے ہیں، یار دوست اس والد کے خوش ہوتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے سارے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ابھی ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہی تھے، قبا مکہ کا مدینے کا ایک محلہ ہے، ادھر پہنچے تھے تو بیٹا عبداللہ جو ہے میرے ہاں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، سارے مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ ابھی پیدا ہوا تھا میرا بیٹا عبداللہ، میں نے اٹھایا نبی علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ نبی علیہ السلام کی سالی لگتی، حضرت عائشہ کی بہن لگتی۔ سب سے پہلے میرے بیٹے عبداللہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا۔ آج کوئی بچہ پیدا ہو، بڑے شوق سے دادا جی اٹھاتے ہیں، نانا جی اٹھاتے ہیں، چاچو جی اٹھاتے ہیں، ماموں جی اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ پیدا ہوا تو کس گود میں گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر بس نہیں، نبی علیہ السلام نے کھجور منگوائی اور کھجور کو نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈالا، کھجور کو نرم کیا، اور کھجور حضرت عبداللہ کے منہ میں نبی علیہ السلام نے ڈال دی۔
حضرت اسما کہتی ہیں میرے بیٹے کی خوش قسمتی دیکھو، اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز اللہ کے نبی کا پاک حلال اور مبارک لعاب جو میرے بیٹے میں پیٹ میں سب سے پہلے گیا۔ نبی علیہ السلام نے گھٹی دی، جنہوں پنجابی چ گڑتی جاندے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ مدینے میں اسلام کے اندر مسلمانوں کا سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی تھے، ان کا سلسلہ نسب بڑا عظیم۔ مکے میں بیت اللہ میں خطبہ دے رہے تھے، جو میں حدیث پاک سننے لگا، بیت اللہ میں حرم کے اندر خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ کھڑے ہو کے یہ حدیث پاک سنائی۔ آپ خوش نصیب ہیں، وہ دین سن رہے ہیں جو دین جبریل لے کر نبی علیہ السلام پہ آیا کرتے تھے۔ آپ خوش نصیب ہیں، وہ باتیں سن رہے ہیں جو باتیں نبی علیہ السلام کی پاک اور مبارک زبان سے ثابت ہوئی۔ وہ دین جو آپ کو حق اور سچ دیا گیا وہ اللہ کے فضل سے آپ سنتے ہیں، یہ اللہ کا جتنا شکر کرے کام ہے۔ حضرت عبداللہ نے وہ حدیث سنائی بیت اللہ میں منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی بھر کے دے دی جائے، آدم کے بیٹے کو، آدم کے سارے بیٹے، اگر آدم کے بیٹے کو سونا وادی بھر کے مل جائے، وادی کیا ہوتی ہے؟ چاروں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، درمیان میں جو جتنا حصہ خالی ہوتا ہے سارا وادی ہوتا ہے، یہ مسجد بھر کے نہیں، موخل سندوا کا گاؤں بھر کے نہیں، وادی بھر کے سونا مل جائے، آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہو جاتا ہے پسند کرے گا دوسری وادی مل جائے، اگر دوسری مل جائے پسند کرے گا تیسری مل جائے۔ یہ لالچ بری بلا، نبی علیہ السلام نے آگے جو الفاظ کہے وہ بڑی دھمکی ہے، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ دھمکی دی کہ تو تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے قبر کے اندر سب سے پہلے جو چیز بندے کی پھٹتی ہے وہ پیٹ ہی پھٹتا ہے، نرم ہوتا ہے، سب سے پہلے پیٹ ہی برباد ہوتا ہے، اور دنیا میں برباد بھی انسان کو یہی کرتا ہے، لالچی بنا دیتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا آؤ دیکھو آدم کو، میں نے انسان بنایا، پہلی دفعہ انسان دیکھا تھا، اب پہلا انسان آدم علیہ السلام، فرشتے دیکھ رہے تھے، شیطان آ گیا، شیطان بھی آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے آدم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ شیطان نے جب دیکھ لیا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، پیٹ نرم تھا اندر چلا گیا۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا یہ پیٹ انسان کو برباد کر کے رکھ دے، اس پیٹ کے لیے انسان کیا لالچی بن گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی ہرس اور لالچ ہے، ہرس ہونا بری بات نہیں، ہرس ہونا بری بات، حریص علیکم، ہمارے نبی حریص تھے، لیکن کس لیے؟ کہ لوگوں کو اسلام کی سمجھ آ جائے، لوگ مسلمان ہو جائے، دین پھیل جائے۔ حریص ہونا اچھی بات ہے، لیکن دنیا کا نہیں، آخرت کا، دین کا، تبلیغ کا، واعظ و نصیحت کا، لوگوں کو دین پہنچانے کا۔ نبی علیہ السلام حریص تھے، لیکن اگر کوئی دنیا کا حریص ہے، اس کو دین کی پرواہ ہی نہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، اگر دو بھوکے بھیڑیے بھیڑ اور بکریوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں کتنا نقصان کریں گے۔ فرمایا اگر مال کی ہرس، عہدے کا لالچ
بندے کے اندر آ جائے تو بندے کا دین جو ہے، یہ مال کا لالچ، عہدے کا لالچ، یہ بندے کے دین کا نقصان ان دو بھیڑیوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ بھیڑیوں تو بکری کھائے گا، بھیڑ کا نقصان مال کا نقصان ہے، لیکن یہ ہرس اور دنیا کا لالچ یہ دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بعض دفعہ یہ لالچ، دنیا کی ہرس، یہ بندے کو بے دین اور کافر بنا دیتی ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دنیا کا لالچ اس قدر خطرناک چیز، دنیا کا لالچ، میں نے پہلے عرض کیا حریص ہونا بری بات نہیں، لیکن اگر آخرت کا نیکی کا حریص، اگر ہرس اور لالچ دنیا کا ہو پھر تباہی، بربادی۔ اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر اسنان، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو رہا ہے، قبر کے پاس، موت کے پاس جا رہا ہے، دو چیزیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، ایک مال کی ہرس اور ایک لمبی عمر۔ دل کرتا ہی نہیں مرنے کا، بابا جی بیمار ہو جائیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، کہتا بیٹا نہ رو، دعا کرو کہ میں خیریت سے واپس آ جاؤں۔ جو بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی ہرس اور دوسرا لمبی، حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے، پتہ اس کو اب تو نے مال کیا کرنا ہے، تیری زندگی ختم ہونے لگی ہے۔ لیکن اگر یہ ہرس سے توبہ نہیں کرے گا جوانی کے اندر، یہ پھر اسی حالت میں مر جائے گا۔ اور پتہ کیا نقصان ہوگا؟ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے، مال کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں مر کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے جا رہا تھا، ہلاک ہو گیا۔ اور کتنے واقعات ہم نے سنے، باہر کے ملک جا رہے ہیں، کس لیے؟ دین سیکھنے، مال کے لیے، سمندر میں غرق ہو گئے، ادھر ہی مر گئے، راستے میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی۔ یہ مال کا ہرس اور لالچ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ نے حدیث سنی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کہتے تھے میں تو اگر مجھے اللہ احد پہاڑ سونے کا بنا کے دے دے، 3 راتیں نہیں گزرے گی میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ لالچ نہیں، خرچ۔ صحابہ اکرام کے نوجوان جو تھے ان کے اندر دنیا کا لالچ نہیں تھا، آخرت کا، نیکی کا، دین کا لالچ تھا۔ میں اشارہ کروں، حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، ایک سوال ہوا۔ سوال کس نے کیا؟ نوجوان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیال کوٹ کا کوئی مالدار ہو، شاید موخل سندواں کے لوگ بھی جانتے نہ ہوں، لیکن جو مال، جو حصہ ابو ہریرہ کے پاس اللہ نے اس کو علم کا، دین کا، آخرت کا عطا کیا تھا، آج بھی ابو ہریرہ کو لوگ جانتے ہیں، قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ اب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی شہرت بھی ختم ہے، دین ختم نہیں ہوگا، دین کا تذکرہ بھی ختم نہیں ہوگا، دین والے بھی ختم نہیں ہوں گے، دین والوں کا تذکرہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ بڑا پیارا سوال کیا، اتنا پیارا سوال تھا، اس میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا، سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ اللہ اکبر، اتنا پیارا سوال۔ ہم دعا بھی کریں نا تو بس یہ دعا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ابو ہریرہ کا ہرس، لالچ کیا ہے کہ وہ عمل بتائیں جس عمل کے کرنے سے سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا سب سے پہلے حقدار بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے پتہ کیا کہا؟
فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا تیرے علاوہ یہ سوال اور کوئی کر سکتا، کیوں؟ ہرسی کا علل حدیث، تجھے حدیث کی ہرس اور لالچ ہی بڑا ہے، تجھے دین کا شوق ہی بڑا ہے، علم کا ذوق ہی بڑا ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ کس کو شفاعت حاصل ہوگی؟ جس نے نبی کی شان میں لمبی لمبی نعتیں پڑھی ہوں گی، جس نے جناب ربیع الاول میں کھانے شانے پکا کے کھلائے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا خالصا من قلبہ لا الہ الا اللہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ کو ہرس کس کی ہے؟ دین کی، علم کی، نیکی کی، مسئلے کی، نبی کی شفاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بوڑھوں کو بھی دین کی، نیکی کی ہرس تھی۔ آپ نے حدیث سنی، بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں، یہ دنیا دار بوڑھا ہے، جو صحابہ اکرام بوڑھے تھے وہ ایسے نہیں تھے، آج بھی اللہ کی توفیق سے کچھ بوڑھے ایسے۔ ایک بوڑھا بابا جی آگے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سفید بال آ گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری نظر کمزور، میری سماعت کمزور، میری وہ طاقت نہیں جو جوانی میں تھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نیکیاں بتا دے جو میں نیکیاں آسانی سے کروں، اللہ مجھے اجر و ثواب زیادہ دے۔ آج کیا سوچ ہے؟ کام او کریے، مشقت تھوڑی ہوئے تو منافع۔ صحابہ کی یہ سوچ نہیں، بدلیے اس سوچ کو۔ آپ سوچ بدلیں گے، آپ کے بیٹے کی سوچ بدلے گی، آپ کی نسل کی سوچ بدلے گی، آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی بدل جائے گی۔ بابا جی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے آسان نیک کام بتائیں، کروں تو ثواب، میں لمبے قیام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا نیکی بتاتا ہوں لیکن پہلے ایک بات سنو، ایک خوشخبری سنو۔ بابا جی آپ گھر سے آئے تھے نا یہ دین سیکھنے کے لیے، ہرس لے کے، لالچ لے کر، نیکی کا، راستے میں جتنے درخت تھے، درختوں کے سارے پتے، ریت کے ذرے، جتنے مکان تھے، اس سارے پتھر آپ کے لیے بابا جی اللہ کے سامنے وہ پتھر، وہ حجر، وہ درخت اور پتے آپ کے لیے اللہ سے معافی کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ آج کہتا ہے قاری صاحب دعا کرو، اور تو دین کا حریص بن جا، اللہ کی ساری مخلوقات تیرے لیے دعائیں خود کریں گے۔ اللہ، بابا جی کو کہا، اللہ کے رسول نے کہا بابا جی ایسا کیا کریں، آپ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ بابا جی نیکی کے بڑے حریص تھے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ذرا مجھ سے سن لے، مجھے یاد ہو گیا۔ اللہ اکبر، درس سنا، بس جو سنا ادھر سے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ذکر بتایا، کہتے ہیں اللہ کے رسول دوبارہ سنیں، میں صحیح سناتا ہوں۔ بابا جی کھڑے ہو گئے سامنے، سبحان اللہ، ایسے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، ایسے مٹھی بند کر لی بابا جی نے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ نے ٹھیک سنایا ہے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو دین سیکھنے میں کوئی حرج، یہ سیکھیں، یہ جملے سیکھ لیجئے، بابا جی سیکھ رہے ہیں۔ اور پتہ کہتے ہیں بابا جی اللہ کے رسول یہ تو میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں نے بڑھاپے میں اللہ سے اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ اپنے لیے، کیا پیاری سوچ ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ معاف کرے، ساری زندگی گزر گئی رب کی نعمتیں کھاتے کھاتے، کہتا پھر بھی یہی ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، آگے اتنا اللہ معاف کرے کیسے جملہ بولتے ہیں لوگ، کھا پی کے اللہ کا کسی اوروں کے تذکرے۔ بابا جی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں نے اللہ سے اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا بابا جی یہ کہنا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدینی، اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا مرتے دم تک، وعافنی، اللہ مجھے صحت دینا،
ورزقنی، اللہ مجھے رزق سب سے آخر میں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دعا ذرا سنے، میں صحیح سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا شوق، اتنا ذوق، ایسے بابا جی کھڑے ہو گئے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ بابا جی نے ایسے دونوں مٹھیاں بند کی ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا صحابہ یہ بابا جی آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، اب ہاتھوں میں خیر کے خزانے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا شوق، جوانوں کا شوق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نیکی کا تھا، آخرت کا تھا، تقوی کا تھا، خیر اور بھلائی کے کاموں کا۔ ایک سمجھانے والے نے بڑی پیاری مثال سمجھائی ہے، بڑی پیاری مثال۔ بعض نے کہا یہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے سمجھایا تھا، کنز الامال میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال سمجھایا یہ کہ اگر تم دوست بناؤ تو تین میں سے کس کو دوست بناؤ گے؟ پہلا وہ شخص ہے جو تمہیں کہہ دے گا، تمہیں پہلے ہی بتا دے گا، تمہیں پتا ہوگا کہ میں مروں گا، اس کا راستہ اور میرا۔ صحابہ کہتے ہیں، سننے والوں نے کہا ہم تو ایسے بندے کو دوست، یہ تو مطلب ہے میں مرا بس یہ چھوڑ گیا۔ کہا دوسرا وہ ہے جو کہے کہ میں زندگی میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو مر جائے گا میں تجھے غسل بھی دوں گا، میں تجھے کفن بھی دوں گا، میں تیری چارپائی کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان بھی، میں تجھے جنازہ بھی پڑھوں گا، میں تیری قبر پہ مٹی بھی دعا بھی کروں گا۔ ہاں یہ اچھا ہے، اس کو دوست بنانا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے، اس سے۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو کہتا ہے میں دنیا میں بھی تیرے کام آؤں گا، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں قبر میں بھی تیرے، قیامت کے دن دھوپ ہوگی میں عرش کا سایہ لے کر دوں گا، پیاس لگے گی زمزم کا پانی لے کر دوں گا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، میں تجھے جنت میں داخل بھی۔ فرمایا کس کو پسند کریں گے؟ فرمایا اس آخری آدمی کو پسند۔ فرمایا جو پہلا تھا نا مرتے ہی راستہ بدل لے گا، وہ دنیا کا مال ہے، دنیا کا، اسی وقت جیبیں خالی، سب کچھ۔ سیال کوٹ کا سچا واقعہ، سیال کوٹ کا سچا واقعہ۔ ایک فیکٹری کا مالک تھا، فوت ہو گیا، فیکٹری کا مالک، سب نے مرنے، فوت ہو گیا۔ غسل دینے کے لیے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے کہا کہ کمرہ خالی کر دیں، بیویاں باہر۔ بیٹے نے جا کے ماں کو بتایا کہ ابا کے منہ میں سونے کا دانت ہے، سونے کا، ابے کے منہ میں سونے کا دانت ہے، سیال کوٹ کا سچا واقعہ۔ ماں نے کہا بیٹا قاری صاحب کو کہو ابھی باہر، ابھی مولوی صاحب کو ابھی باہر رکھو۔ دروازہ بند کیا، سیف الماری میں سے پلاس نکالا، اپنے خامند کے منہ میں دانت کو ڈالا اور بے دردی سے کھینچ لیا دانت کھینچ کے، چلو اب مولوی صاحب کو بلاؤ غسل دے۔ کہا پہلی چیز وہ ہے جو دنیا ہے، مرے گا اسی وقت بے وفائی کر دے گی، اور دوسرا کون ہے؟ رشتہ دار، دوست و احباب، غسل دیں گے، کفن دیں گے، قبرستان میں جنازہ پڑھیں گے، مٹی واپس آ جائیں گے۔ اور تیسرا جو قبر میں قیامت کے دن دنیا میں کام آئے گا، وہ تیرے نیک اعمال ہیں، وہ تیرے، کس کو پسند کریں گے؟ دنیا کا ہرس نہیں، لالچ نہیں، بلکہ کس کا ہرس، کس کی لالچ؟ نیک اعمال کا شوق، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پیسے میں، گاڑی میں، کوٹھی بنگلے مکان میں آگے بڑھتے ہیں، نہیں، کامیاب وہ ہے جو ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، ایک مثال دے کے میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ پہلے ایک مثال، گرمی کا موسم تھا، یہ صحیح بخاری میں روایت، گرمی کا موسم تھا، کڑاکے کی گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کے گلی میں گھوم رہے تھے، گلی میں، بات سمجھ آ رہی؟ کڑاکے، اس وقت آرام کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کے بعد سونے کا ٹائم، کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے، سنت ہے۔ حضرت عمر باہر گلی میں دھوپ میں پھر رہے ہیں،
ابو بکر نکلے گھر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر خیریت تو ہے؟ اتنی گرمی اور تم گلی میں پھر رہے ہو؟ کہا ابو بکر مجھے گھر سے اگر کسی چیز نے نکالا ہے تو وہ شدید بھوک ہے، مجھے بھوک نے میرے گھر سے نکالا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر تم کیسے آنا ہوا اس وقت تم باہر؟ فرمایا مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے. ابھی باتیں ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. ابو بکر عمر خیریت تو ہے؟ اتنی گرمی، دوپہر کا وقت، آرام کا وقت، آپ دھوپ میں گلی میں کھڑے ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو بھوک نے گھر سے نکالا ہے. بھوک نے گھر سے؟ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی گھر سے نکالا ہے تو بھوک نے نکالا ہے. یہ بھوک لگنا یہ تانا نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے. غریب ہونا یہ کوئی تانا نہیں ہے، عیب نہیں ہے. اگر یہ عیب ہوتا میرے نبی میں نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عیب نہیں. نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، ابو بکر عمر کھڑے ہیں، بھوکے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے دونوں ساتھیوں کو لیا، آؤ باغ میں جاتے ہیں. جس کا باغ تھا پہلے اس کی اجازت لینی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے پوچھا کون؟ جی اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر عمر ساتھ ہے رضی اللہ. بیوی تو خوش ہو گئی، میری قسمت میرے دروازے پر چاند اور ستارے آ گئے، میری قسمت میرے دروازے پہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام میرے دروازے پہ. اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری ابھی گھر میں نہیں، آپ باغ میں تشریف رکھیں ابھی آ جاتا ہے. نبی علیہ السلام باغ میں بیٹھے، ابو ایوب انصاری آ گئے، خوش ہو گئے. اہلن سہلن مرحبا، موسٹ ویلکم، خوش آمدید. اللہ کے رسول میری قسمت کہ میرے باغ میں آپ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ، میرے باغ میں صحابہ کرام. نبی علیہ السلام آپ بیٹھے، میں کھجورے لے کر آتا ہوں. ابو ایوب گئے، درخت سے کھجورے توڑی نبی علیہ السلام کے سامنے. ابو ایوب پکی کھجورے لانی تھی، کچی بھی لے آئے ہو. اللہ کا رسول اس لیے لایا ہوں اگر دل چاہے تو کچی کھائیں، دل چاہے تو اے بھوک لگے گی رب خود کھلائے کے انتظام کرے گی. اللہ کے رسول آپ کھجورے کھائیں، میں ابھی بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے آپ کو کھلاتا ہوں. جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ اسباب بھی لگاتا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا ابو ایوب ایک بات کا خیال رکھنا، بکری وہ ذبح نہیں کرنی جو دودھ دیتی ہو، دودھ والی بکری ذبح ٹھیک ہے. گئے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، پکایا، برتن میں ڈالا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. چیخیں نکل گئیں، رونے لگ پڑے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول اتنی بھوک کے بعد یہ کھانا ملا، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا. فرمایا ہاں، ہر نعمت کا قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا. آج مال اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کا حساب بھی قیامت کے دن دے رہا ہے. کیوں فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، ماڑے لوگ قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے ہی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. مال کا حرص نہیں، نیکی کا، تقوی کا، خیر کا، بھلائی کا. کیوں؟ آخری بات اس لیے میرے بھائی توجہ کے ساتھ، آخری بات، مال کا حرص کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا. تجھے زیادہ حاصل کر سکتا کیوں جی؟ تو پھر لالچ کس بات کا، حرص کس بات کی؟ اصل میں حرص آپ نے سنا دین کو بیڑا غرق کر دیتی ہے. حرص مال کی آ جائے بندہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بہن بھائیوں کے حق کھاتا ہے، یتیموں کا حق کھاتا ہے. یہ مال کا لالچ اور حرص چوری کا دروازہ کھولتا ہے، بدکاری کا دروازہ کھولتا ہے. یہ مال کا لالچ اور حرص یہ جھوٹ کا دروازہ کھولتا ہے، خیانت کا دروازہ کھولتا ہے. معاشرے میں جتنے جرم ہیں اس دنیا کے لالچ اور حرص کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں، آج جو گورنمنٹ کا ملازم ہے اس کو جتنی تنخواہ مل رہی ہے
کیا اس تنخواہ کے اندر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ اچھا بلا ہو سکتا۔ اگر مسجد کے قاری صاحب 15,000 20,000 میں گزارا کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں، پہنتے وہ بھی ہیں، گزارا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ لالچ ہی چوریاں کرواتا ہے، رشوت سود یہ لالچ ہی کراتا ہے سب کچھ۔ اس لیے یہ لالچ ختم ہو جائے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخری بات آپ کیا سن رہے ہیں؟ لالچ نہیں، کیوں؟ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر، چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہ، کوئی جان اس وقت تک مرتی نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ کتنی پیاری بات۔ اور ایک حدیث میں آیا 2 چیزیں انسان کے پیچھے رہتی ہیں، ہر وقت انسان کا، ہر انسان کا پیچھا کرتی ہیں، باپ کا، بیٹے کا، خامند کا، بیوی کا، امام خطیب مقتدی کا۔ 2 چیزیں ہر انسان کا ہر وقت پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ اس کی تو بھاگ رہا ہے رزق کے پیچھے، رزق تیرے پیچھے ہے، تیرے کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی بات سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ۔ 2 چیزیں نا بندے کے پیچھے، ایک رزق اور ایک، فرمایا رزق بندے کو موت سے بھی زیادہ تلاش کرتا ہے۔ آگے رزق ہے، موت پہلے، رزق مکمل ہوگا، موت بعد میں آئے گی۔ تو پھر لالچ کس بات کا؟ جو تیرے مقدر میں ہے تو حلال کوشش کر، محنت کر، مزدوری کر، لیکن جو تیرے مقدر میں ہے وہی تجھے ملے گا زیادہ، اور جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور عربی کے شاعر نے پتہ کیا کہا؟ جو تیرے نصیب میں ہے اگر 2 پہاڑوں کے نیچے ہے وہ بھی تجھے مل کر رہے گا، اور جو تیرے نصیب میں نہیں 2 ہونٹوں کے درمیان بھی ہے لیکن تو کھا سکتا، تو پھر لالچ کس بات؟ یہ ہرس کس بات کی؟ یہ دین اور دنیا کی تباہی جو ہو رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ کس بات پہ؟ جو مقدر میں ہے وہی ملنا ہے۔ مدینے سے باہر نبی علیہ السلام جا رہے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، راستے میں ایک صحابی نے راستے سے ایک کھجور پکڑی، صاف کیا، منہ میں ڈال لیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آج رزق کی یہ قدر ہم نہیں کر رہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے راستے میں کھجور پڑی دیکھے، مٹی لگی ہو، اس کو کوئی پکڑ کے کھائے گا صاف کر کے؟ ہم کھائیں گے؟ ہمارے گھروں میں تو پکا پکایا کھانا گندی نالی میں پھینکا جاتا ہے۔ شادیوں کے اندر منوں کے لحاظ سے کھانا جو ہے برباد کیا جاتا ہے، کچرے کے گندے ڈھیر میں ڈالا جاتا ہے۔ شاید آج پریشانیاں بھی اسی لیے، اللہ کا عذاب ہے، رزق کی نہ شکری نہ قدری ہے یہ۔ بہرحال صحابی نے کھجور کو صاف کیا، کھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ تیرے اللہ نے مقدر میں لکھی تھی، اگر تو اس کے پاس نہ آتا یہ کھجور اللہ تیرے پاس پہنچا دیتا۔ اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے نے سوچا بھی ہوتا کہ میں نے یہ چیز کھانی، اللہ اس کو کھلا دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں نے یہ کھانا ہے، سامنے پڑا ہے، بندہ نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جو مقدر میں ہے، آخری واقعہ سن لو کہ ٹائم دن بولا، آخری واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم، بڑا پیارا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ۔ اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں جہاد پہ بھیجا، 300 افراد، کتنے تھے مجاہد جہاد پہ جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا دیا، ایک تھیلا دیا۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ لالچ۔ کھانے میں بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کھانے میں بھی لالچ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کوئی دعوت آ جائے نا، شادی آ جائے، تو کھانا بھی ایسے کھاتے ہیں بس یہ آخری کھانا ہے، آخری کھانا، ایسے نہیں۔ یہ لالچ بندے کو بیمار کر دے گا، لالچ بندے کو۔ ایک بزرگ تھے، غالباً شیخ سعدی تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جو پیٹ کا لالچی ہے بیمار ہو کے مرے گا، پیٹ کا لالچی، اور جو شرمگاہ کا لالچی ہے، شرمگاہ کا
ایسے بھی گندے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ بیوی ہے پھر بھی لالچ، سوچ، نظر گندی ہے۔ کہتے ہیں پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرے گا اور شرمگاہ کا لالچی ذلیل ہو کے مرے گا، رسوا ہو کے مرے گا، پتھر زمین میں گاڑ کے مار دیا جائے گا۔ لالچ کوئی بھی نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو دین کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا، آخرت کا۔ آپ سن رہے ہیں نا، 300 مجاہد نبی علیہ السلام نے بھیجے اور کھانے کے لیے کیا دیا؟ کھجوروں کا ایک تھیلا، بوری نہیں، توڑا نہیں، بڑا ہوتا ہے، تھیلا چھوٹا ہوتا ہے نا۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہے ہی اتنا تھا، اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں اور بھی، جو دین کے لیے جاتے ہیں ان کو دینا چاہیے، جو دین کے لیے زندگیاں وقف کر کے بیٹھے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، غلبہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ساری کھجوریں دے دی۔ کہتے ہیں ہمارے امیر بنائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی، ہمارا امیر ہمیں روزانہ کھانے کے لیے 1 کھجور دیتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ بات سنی ہے نا؟ حضرت جابر نے جب یہ حدیث سنائی، آگے سے لوگوں نے پتہ کیا پوچھا؟ وہ جابر 1 کھجور دن رات میں تم کیسے گزارا کرتے تھے؟ کہا 1 کھجور ملتی تھی، منہ میں ڈال کے اس طرح چوستے تھے جس طرح بچے چوستے، اور آخر میں پانی پی لیتے تھے، اور تم کہتے ہو 1 کھجور؟ ہم سے پوچھو، ایک دن بھی آیا تھا کھجوریں ختم ہو گئی تھیں، ہم ببول کے درخت کے پتے، سوکھے پتے پانی میں تر کر کے، گیلے کر کے وہ کھایا کرتے تھے۔ 15 دن درختوں کے پتے کھاتے رہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، غلبے کے لیے، ہمارے لیے۔ اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو چمن میں۔ آج تو قدر نہیں اسلام کی، انہی صحابہ کے خلاف زبان کھولی جاتی ہے جن صحابہ نے سینے کا لہو دے کے اسلام کو پالا ہے۔ 15 دن درختوں کے پتے کھاتے رہے۔ کہتے ہیں اس لشکر کا نام پڑ گیا تھا جیش الخبت، پتوں والا لشکر، پتوں والا۔ کہتے ہیں سمندر کے کنارے پہ 1 مہینہ رہے، آخر سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر کے کنارے پہ باہر آ گئی، سمندر نے، لہر نے باہر ماری، ہم نے وہ کھانا شروع کر دی۔ 300 لوگ تھے، اس مچھلی کو مہینہ کھاتے رہے۔ پہلے کمزور ہو گئے تھے، مچھلی کھا کے ہم طاقتور ہو گئے، مچھلی کا تیل نکالتے، مالش کرتے، ہمارے جسم مضبوط ہو گئے۔ حالات ایک جیسے، اگر آج رزق کم ہے تو کل زیادہ بھی اللہ کر دے گا۔ کیوں جی؟ آج اگر کاروبار تھوڑا مٹھا نرم ہے، کم منافع ہے، تو انشاءاللہ صبر کرو، اللہ زیادہ بھی کر دے گا۔ مچھلی کھانے لگے، تیل کی مالش کرنے لگے۔ کہتے اتنی بڑی مچھلی تھی، ہم مہینہ کھاتے رہے، 1 کانٹا خالی ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے مجاہدوں سے کہا کانٹا کھڑا کرو، کانٹا کھڑا کیا گیا، سب سے اونچا اونٹ جو تھا اس پہ کجاوا کسا گیا، اتنا اونچا کانٹا تھا مچھلی کا، اونٹ آرام سے نیچے سے، اتنی بڑی مچھلی اللہ نے دی۔ صحابہ کرام، اگر اللہ کے لیے، دین کے لیے بندہ نکلتا ہے، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے بندہ سوچ بھی، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی۔ کہتے ہیں ہم اس مچھلی کی آنکھ کے اندر سے بیل جتنے گوشت کے ٹکڑے نکالتے تھے۔ آگے قربانی آ رہی نا، عید، بیل ذبح ہوں گے، بڑے بڑے پیس آنکھ سے گوشت کے نکالتے تھے۔ 1 آنکھ خالی کی، اس 1 آنکھ کے اندر 13 مجاہد جو تھے بیٹھ چکے تھے، اتنی بڑی آنکھ، وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ بہرحال قصہ مختصر، کہتے ہیں ہم نے وہ مچھلی کھائی، جب واپس جانے لگے مدینہ میں، ہم نے مچھلی کا گوشت ساتھ لے لیا، مچھلی کا تیل بھی ساتھ، نبی علیہ السلام کو جا کر بتایا۔ اب سنیے نبی علیہ السلام پتہ کیا فرمایا؟ ھذا رزق اخرج اللہ لکم، صحابہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق سمندر سے نکالا تھا۔ کس نے نکالا رزق؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ نبیوں کو دینے والا۔
صحابہ کو دینے والا، نبیوں کی اولادوں کو دینے والا، نبیوں کو ماننے والوں کو، سب کو دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، لوگوں رزاق صرف اللہ ہے، ذو القوۃ المتین۔ اور رزاق بھی ایسا نہیں جو کمزور ہے، بڑا طاقتوں والا ہے، تمہیں وہاں رزق پہنچا دے گا جہاں تمہاری سوچ بھی۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہرس، یہ لالچ، یہ بری بلا ہے۔ اگر دنیا کے حوالے سے ہے، یہ دین کا بیڑا غرق، دنیا کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ہاں، یہ لالچ، یہ ہرس، یہ ہمارے نبی کی صفت ہے، حریصن، دین کی، نیکی کی، اسلام کی، تبلیغ کی، خیر کی، یہ ہرس نبیوں کی، ہمارے صحابہ کی سنت ہے، جوانوں کی سنت، بوڑھے باپوں کی سنت ہے۔ تو لالچ کس بات کا، جب ملنا وہ ہے جو ہمارے مقدر میں ہے۔ اللہ مالک العلام سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کا نہیں، اللہ دین کا، آخرت کا، نیکی کا حریص اور لالچی بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک رشتہ دار، ایک تھوڑا سا مال جاتا ہے، تیسرا بندے کے عمل جاتے ہیں۔ بندہ قبرستان میں جاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ بندے کے ساتھ اس کی قبر میں اترنے والے بندے کے صرف عمل ہوتے ہیں، اچھے ہیں تو پھر بھی جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اگر عمل برے قبر میں گئے ہیں تو جہنم کی کھڑکی کھول کے اس کو قیامت تک جلایا جائے گا۔ اللہ مالک العلام سے دعا ہے، اللہ ہمیں نیکی، خیر، حلال رزق کا حریص بنائے، اللہ دنیا کے لالچ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔